السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں سعودی ایئر فورس کے وفد کی نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے دورے کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان نیوی کی پہلی بابر کلاس ملجم کارویٹ کی پاک نیوی کو فراہمی، امریکہ کی یوکرین کے لیے امداد، روس کا امریکی سوئچ بلیڈ کا مد مقابل ویپن، سلووینیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، رائل سعودی آرمڈ فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف نے ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات کی ہے۔ چیف آف دی ایئر سٹاف پاکستان ایئر فورس کے ساتھ اس سعودی ڈیلیگیشن کی ملاقات کے بعد اس اعلیٰ سطحی وفد نے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا ہے۔ سعودی وفد کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے آن گوئنگ پروجیکٹس کے بارے میں نہ صرف بریفنگ دی گئی بلکہ فیوچر کے پاک ترک کولیبریشن اور دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے سعودی ڈیلیگیٹس کو آگاہ کیا گیا۔ سعودی ڈیلیگیشن نے پاکستان ایئر فورس کے نیشنل انٹیلیجنس سرویلنس اینڈ ریکانیسنس کے علاوہ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن انفراسٹرکچرز کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کی سائبر کمانڈ اور نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے دورے کے دوران سعودی ڈیلیگیشن کی جانب سے پاک فضائیہ کی کوششوں اور فیوچر پروجیکٹس کو سراہا گیا ہے۔ فرینڈز، یو ایس ڈیفینس چیف نے اپنے یورپی اتحادیوں سے یوکرین کے لیے مزید ایئر ڈیفینس سسٹمز کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین ڈیفینس کانٹریکٹ گروپ یعنی UDCG کے تحت ہونے والی کانفرنس میں امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو کہا ہے کہ ایئر ڈیفینس سسٹمز یوکرین کے شہروں کو حفاظت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ UDCG نے یوکرین کو دی جانے والی عسکری امداد میں ایئر ڈیفینس سسٹم سے متعلق اپنے فوکس کو گزشتہ برس ہی شفٹ کیا تھا، جس کے تحت اب تک یوکرین کو نہ صرف پیٹریاٹ امریکی ساختہ ہاک بلکہ IRIS-T اور نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز وقتاً فوقتاً پرووائڈ کیے جاتے رہے ہیں۔ امریکہ نے اب سے چند روز پہلے ہی تقریباً $300 ملین کے مزید عسکری پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت یوکرین کو کئی طرح کے ویپنز اور سسٹمز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ امریکہ اپنے آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹمز یوکرین کو پرووائڈ کرنے پر غور کر رہا ہے، تاہم اس بارے میں ابھی تک فائنل ڈیسیژن نہیں لیا گیا۔ ادھر سویڈن نے بھی تقریباً $300 ملین اور ڈنمارک نے $833 ملین کے عسکری پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت یوکرین کو آنے والے دنوں میں ان کنٹریز کی جانب سے مختلف نوعیت کے ویپنز اور سسٹمز پرووائڈ کیے جائیں گے۔ جرمنی کی جانب سے بھی مزید $420 ملین کی عسکری امداد کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت مینیشن کے علاوہ مائن کلیئرنگ اکوپمنٹ یوکرین کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ فرینڈز، رشیا کی ایک ٹیکنالوجی کمپنی نے امریکی کمپنی ایرووائرنمنٹ کے سوئچ بلیڈ 300 لوٹرنگ میونیشن کے ہم پلہ ایک سسٹم متعارف کرایا ہے۔ رشین کمپنی کے تیار کردہ اس سسٹم کو BS-80 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ یہ سسٹم بظاہر کافی حد تک ایرووائرنمنٹ کے سوئچ بلیڈ 300 سے مماثلت رکھتا ہے۔ فرینڈز، رشیا نے زالا ایرو گروپ، جو کہ کلاشنکوف کمپنی کا ہی ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کے تیار کردہ لانسیٹ لوئٹرنگ منیشن سے خاصی کامیابی حاصل کی ہے۔ لانسیٹ لوئٹرنگ منیشن یوکرین میں کامیابی سے اب تک استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور یہ سسٹم نہ صرف ISR بلکہ اٹیک مقاصد کے لیے بھی ایفیکٹولی یوز ہوتا رہا ہے۔ اس سسٹم کا پے لوڈ 5 کلو گرام ہے، جبکہ BS-80 رشین ساختہ لوٹنگ منیشن صرف 1.7 کلو گرام وزنی ہے اور اس کا پے لوڈ 500 گرام ہے۔ BS-80 130 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 30 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس کے مد مقابل اگر سوئچ بلیڈ کی بات کریں تو اس سے 20 کلومیٹر زیادہ رینج اور زیادہ ہیوی پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ امریکہ نے مارچ 2022 سے بڑی تعداد میں یوکرین کو سوئچ بلیڈ 300 لوئٹرنگ منیشن پرووائڈ کیے ہیں، جسے یوکرین نے کئی طرح کے آپریشنز میں استعمال کیا ہے۔ سوئچ بلیڈ سسٹم سے مماثلت رکھنے والے مختلف سسٹمز چائنا اور ایران کی جانب سے بھی متعارف کرائے جا چکے ہیں۔ چائنا FH901 نامی لوئٹرنگ منیشن ستمبر 2022 میں متعارف کروا چکا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے میراج 521 اکتوبر 2022 میں متعارف کرایا گیا تھا۔ فرینڈز، ترکی کی جانب سے تیار کی جانے والی پاک نیوی کی ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی پہلی شپ PNS بابر کو پاک نیوی کو باقاعدہ کل حوالے کر دیا جائے گا۔
PNS بابر کو بنیادی طور پر ترکی میں ہی تیار کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے کی دوسری شپ بھی ترکی میں تیار ہو رہی ہے، جبکہ ترکی کے تعاون سے پاکستان کی کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی 2 شپس تیار کی جا رہی ہیں۔ پاک نیوی نے ملجم کلاس کارویٹس اب سے کچھ عرصہ پہلے ترکی سے آرڈر کی تھی اور اس پروجیکٹ کو ترک کمپنی اسفات کی جانب سے لیڈ کیا جا رہا ہے۔ ان شپس پر کئی طرح کے مقامی ترک ساختہ سسٹمز اور ویپنز استعمال کیے جائیں گے، جبکہ اس کے میجر ویپنز میں MBDA کے تیار کردہ کیم ایکسٹینڈڈ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم اور بابر اینٹی شپ کروز میزائل قابل ذکر ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان اور ترکی جناح کلاس پروجیکٹ پر بھی مل کر کام کر رہے ہیں اور اس کے تحت جناح کلاس شپس آنے والے عرصے میں ڈیولپ کی جائیں گی۔ جناح کلاس ملجم کارویٹ سے زیادہ ہیوی ڈسپلیسمنٹ اور نئے ویپنز اور سسٹم سے اکوپڈ ہوں گی۔ فرینڈز، سلووینیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی بجٹ کو 2030 تک اپنے GDP کا 2% کر دے گا۔ خیال رہے کہ سلووینیا 2004 سے نیٹو کا ممبر ہے اور اس وقت یہ 1.3% اپنے GDP کا دفاع پر خرچ کر رہا ہے۔ سلووینیا نے اس کے علاوہ پروٹیکشن اور ریسکیو سپینڈنگ کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اس سال اس کے ملک کو پیش آنے والا فلڈ قرار دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس جولائی 2022 میں سلووینیا کے جنگلوں میں آگ لگ جانے کا بھی سانحہ پیش آ چکا ہے۔ غالباً ان دونوں کے پیش نظر سلووینیا کی جانب سے اپنے ریسکیو اور پروٹیکشن بجٹ کو بھی ریز کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، بیلجیم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی آرمی کے لیے ایکوائر کی جانے والی فرینچ ساختہ جیگور آرمرڈ وہیکلز پر MBDA کے تیار کردہ ایکرن MP اینٹی ٹینک میزائلز کو استعمال کرے گا۔ بیلجیم نے ٹوٹل 761 ایکرن MP اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ایکوائر کیے ہیں، جنہیں اس سے پہلے میڈیم رینج میزائلز بھی کہا جاتا ہے۔ بیلجیم کی جانب سے ابتدائی طور پر فرانس سے 60 جیگور ریکانیسنس اور کامبیٹ وہیکلز ایکوائر کی گئی ہیں، جن کو نیئر فیوچر میں ان میزائل سے لیس کیا جائے گا۔ ایکرن MP میزائل کو اب سے کچھ عرصہ پہلے MBDA کی جانب سے متعارف کرایا گیا تھا اور اس میزائل کی میکسیمم رینج 8 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس میزائل کو نہ صرف شولڈر فائر ورژن بلکہ آرمرڈ وہیکلز کیریئر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ میزائل بیلجیم کے علاوہ فرانس، سویڈن اور ایجپٹ کی جانب سے بھی ایکوائر کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ارجنٹینین ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی کمپنی بوئنگ کے تیار کیے جانے والے CH-46 میڈیم لفٹ ہیلی کاپٹر کو اپنے فلیٹ میں شامل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ CH-46 میڈیم لفٹ ہیلی کاپٹر US نیوی اور میرین کور کی سروس سے ریٹائر کیے جا چکے ہیں اور اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ارجنٹینین ایئر فورس ان ہیلی کاپٹرز کو لیز پر حاصل کر کے اپنے سوویت ساختہ Mi-17 ہیلی کاپٹرز کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے۔ خیال رہے کہ ارجنٹینا نے اب سے چند ہفتے پہلے ہی نارویجین ایئر فورس کے زیر استعمال امریکی ساختہ P-3C میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ایکوائر کیے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے ڈنمارک کے زیر استعمال رہنے والے استعمال شدہ F-16 فائٹر ایئر کرافٹ بھی ارجنٹینا کو آفر کیے گئے ہیں۔ ارجنٹینا کی جانب سے حالیہ دنوں میں میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور اب CH-46 کی ممکنہ ایکوزیشن کو لے کر چین اور پاکستان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر کی ایکوزیشن کے امکانات کافی کم ہو گئے ہیں۔ خیال رہے کہ انڈیا بھی اپنے تیجس فائٹر ایئر کرافٹ کو ارجنٹینا کو آفر کر رہا ہے۔ فرینڈز، چین کی سرکاری نیوز ایجنسی گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں متعارف کروائے جانے والے KVD-002 آرمڈ ریکانیسنس ڈرون نے پیپلز لبریشن آرمی کی تائیوان کے گرد حالیہ مشقوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ یہ ڈرون غالباً 2022 سے تائیوان کے گرد کنڈکٹ کی جانے والی مختلف پیٹرولنگ اور ایکسرسائزز میں حصہ لیتا رہا ہے اور یہ ڈرون کافی حد تک CH-4 انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل سے مماثلت رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ چائنا نے پہلی مرتبہ KVD-002 کے نام سے نیا ڈرون 6 چائنا ہیلی کاپٹر ایکسپو میں متعارف کروایا تھا، جو بظاہر کافی حد تک CH-4 ڈرون سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون AR-1 سیریز کے ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کو کیری کر سکتا ہے اور اس کو ایروسپیس CH-UAV کمپنی نے متعارف کرایا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔